بتلا رہی ہے شام میں غریباں کی بے کسی، بتلا رہی ہے شام میں غریباں کی بے کسی، گیسوں بکھر گئے ہیں محمد کی آل کے، عباس کا وہ غیظ وہ تیور جلال کی۔ صلوات پڑھیں گے۔ سلامت رہیں عون بھائی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تیرے سینے میں یہ ارمان رہے گا، صغرا تیرے سینے میں یہ ارمان رہے گا، بھائی کے بن گھر تیرا ویران رہے گا، صغرا تیرے سینے میں یہ گونجے گی اندھیروں میں سکینہ کی صدائیں، گونجے گی اندھیروں میں سکینہ کی صدائیں، خاموش مگر شام کا زندان رہے گا، صغرا تیرے سینے میں یہ اے دشتے ستم دے
ذرا پیار سے رکھنا اے دشتے ستم دیکھ ذرا پیار سے رکھنا 6 ماہ کا اصغر تیرا مہمان رہے گا 6 ماہ کا اصغر تیرا مہمان رہے گا صغرا تیرے سینے میں یہ بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سامعین اسی کے ساتھ ہی میں دعوت کلام کے لیے گزارش کروں گا خان صاحب تصدق علی خان صاحب سے کہ وہ آ کے مولا کی بارگاہ میں سوز سلام پیش کریں بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. بار دیگر صلوات. حال صغرا کا وہ تھا چاند سے دیکھا نہ گیا. حال صغرا کا وہ تھا چاند سے دیکھا نہ گیا. اس سے پوچھا نہ گیا اس سے بتایا نہ گیا. اس سے پوچھا نہ گیا اس سے بتایا نہ گیا. حال صغرا کا وہ تھا چاند سے دیکھا نہ گیا. ہائے صغرا نے دیے کتنے جلائے لیکن ہائے صغرا نے دیے کتنے جلائے لیکن در و دیوار سے ویران کا سایہ نہ گیا. حال صغرا کا وہ تھا چاند سے دیکھا نہ گیا. ادھر اکبر کے سینہ دل میں گڑی اور ادھر اکبر کے سینہ دل میں گڑی اور ادھر گری دہلیز پہ استر حق اٹھا
خاک اڑائی نہ گئی صبح کیا کہ پھر خاک اڑائی نہ گئی شام کیا کہ سر خاک پہ مارا نہ گیا حال صغرا کا وہ تھا چاند سے دیکھا نہ گیا چاند دہلیز دیا وعدہ اکبر امید چاند دہلیز دیا وعدہ اکبر امید اس سے آگے دل بیمار سے سوچا نہ گیا اس سے آگے دل بیمار سے سوچا نہ گیا ہائے ویرانی سے تنہائی سے سناٹے سے ہائے ویرانی سے تنہائی سے سناٹے سے دل صغرا کو کسی سے بھی سنبھالا نہ گیا دل صغرا کو کسی سے بھی سنبھالا نہ گیا حال صغرا کا وہ تھا چاند سے دیکھا نہ گیا بر محمد وآل محمد صلوات بھائی سلامت رہیں صاحب مولا بن تن پاک کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم معزز سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارے قبلہ و کعبہ مولانا وسیم عباس صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آ کے مولا کی بارگاہ میں مجلس خطاب کریں بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے صلوات تمام مومنین و مومنات کی حاجات کی برابری کے لیے صلوات
کرونا وائرس کووڈ-19 کے خاتمے کے لیے صلوات۔ در عباس سینٹر کی انتظامیہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے مومنین کی جو تعاون کر رہے ہیں، ماتم دار، نوحہ خان، عزادار، ذکر محمد و آل محمد پڑھنے سننے والے، سب کی درازی عمر اور صحت و تندرستی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنی توجہات کو بہتر بنانے کے لیے بار دیگر صلوات۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہلہ، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ درود بھیجئے گا محمد۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار، آپ تمام مومنین و مومنات کے جو آج کہ اس فرش عزا پر یکم محرم الحرام در عباس سینٹر میں عزاداری سید الشہداء کے لیے حاضر ہوئے، خدا آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ ادارے کی انتظامیہ کی توفیقات متعالی ہوں، خدا آپ سب کو صحت و تندرستی سے مالا مال رکھے، بیماروں کو شفا ہو، مقروض مومنین کے قرض ادا ہوں، تنگ دست مومنین کو خدا رزق حلال نصیب فرمائے۔ آج کی مجلس کے اسپانسر کے گھر پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، مال و رزق میں اضافہ ہو، اولاد نیک اور صالح ہوں، مرحومین کی مغفرت ہو۔ خداوند متعال عزاداری سید الشہداء کو کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلا دے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، خداوند متعال عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو۔ خدا ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین کرام، آج ہماری دوسری مجلس ہے۔ ایک مجلس کل جو چاند رات کے حوالے سے ہوئی، آج یکم محرم الحرام کو جو مجلس عزا آپ کی خدمات میں جاری و ساری ہے، کہ جو سوشل میڈیا پر بھی لائیو جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ در عباس سینٹر میں موجود ہیں۔ ان مجالس سے خطاب کرنے کے لیے جو عنوان سخن ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ولایت و امامت و خلافت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔
اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی چونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم میڈیا، اس وقت سب سے زیادہ گفتگو ولایت و امامت پر کی جا رہی ہے، اور بعض لوگوں نے خلافت اور امامت کے مسئلے کو اختلافی مسئلہ بنا دیا ہے، حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، یہ روز روشن کی طرح واضح ہے، عیاں ہے، لیکن آج کے اس زمانے میں کہ جب معلومات کی کمی نہیں ہے، علم کا دورہ ہے، ہر ایک کے پاس ایکسس موجود ہے، رسائی موجود ہے کہ وہ کتب تک رسائی کرے، تحقیق کرے، تجسس ہو اور دیکھے کہ قرآن اس حوالے سے کیا حکم صادر فرماتا ہے، پیغمبر اکرم کا فرمان ذیشان اس حوالے سے کیا ہے۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس عنوان کو یہاں پر آپ کی خدمات میں پیش کیا جائے اور قرآن سے اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین سے ولایت و امامت کو ثابت کیا جائے۔ اگر آپ تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ موجود ہیں، توجہ فرما رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ یہ موضوع وہ ہے کہ جس کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ توجہ فرمائیں، دیکھیے اس کام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلافت ہو، امامت ہو، نبوت ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو یہ کام نہیں دیا، کسی کے ذمے یہ بات نہیں لگائی، یہ کام، یہ ذمہ داری کسی کے سپرد نہیں کی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کام انتہائی اہم ہے، انتہائی مہم ہے، چونکہ نبی ہو یا امام، رسول ہو یا خلیفہ، بنیادی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی ہدایت کرے، چونکہ یہ دنیا جب اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائی ہے، اس دنیا کے بنانے کا مقصد، انسان کو یہاں پر بھیجنے کا مقصد، خداوند متعال نے کوئی چیز بغیر مقصد کے خلق نہیں کی۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، اس کا بھی مقصد ہے، اس کا بھی ہدف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت انسان کہ جو اشرف المخلوقات ہے، خدا اسے بنائے، خلق کرے اور انسان کی تخلیق کے حوالے سے کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو۔ یہ بات انسان کے ذہن میں آتی نہیں ہے کہ انسان کی تخلیق بغیر کسی مقصد و ہدف کے ہے، نہیں، یقیناً مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، انسان کی ہدایت ہو جائے، انسان کامیاب و کامران ہو جائے، اور اس ہدایت کو انسان تک پہنچانے کے لیے، انسان کو گمراہیوں اور پستیوں، ذلتوں سے نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عہدہ بنایا اور اس عہدے کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ عہدہ کون سا ہے؟ عہدہ نبوت ہے، عہدہ رسالت ہے، عہدہ امامت ہے اور عہدہ خلافت ہے۔ بنیادی طور پر آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، اس کا خلاصہ آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی نمائندگی کا عہدہ ہے، وہ رسول ہو، وہ نبی ہو، وہ امام ہو، وہ خلیفہ ہو، آپ نام کوئی سا بھی دے دیں، بنیادی طور پر جو عہدہ ہے وہ اللہ کی نمائندگی ہے۔ اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر اس زمین پر بھیجا تاکہ مقصد خدا حاصل کیا جا سکے، جو کہ انسان کی ہدایت ہے، تاکہ بنی نوع انسان کی ہدایت ہو سکے۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب جب یہ عہدہ اللہ نے خلق کیا تو خداوند متعال نے قرآن حکیم میں واضح اعلان فرما دیا اور کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو سب سے پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا، قرآن اس پر شاہد ہے۔ قرآن واضح اعلان کر رہا ہے کہ سب سے پہلا خلیفہ، یا اگر یوں کہوں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا کہ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بشر جو اللہ نے بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان موجود نہ تھا۔ حضرت آدم اول بشر ہیں، حضرت آدم انسانی شکل میں سب سے پہلے انسان ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں انسانی شکل میں بھیجا۔ یہ بات الگ ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی کچھ انوار موجود تھے، کچھ ذوات مقدسہ موجود تھے جو کہ نورانی شکل میں تھے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے خلق تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم کو خلق کیا اور فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، یہ اعلان اتنا اہم تھا، اس اعلان کے اندر اتنا وزن تھا کہ فرشتے بول اٹھے۔
کہا اے اللہ آدم کو خلافت کیوں دے رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ تو اسے خلیفہ کیوں بنا رہا ہے کہ جو زمین پر جائے گا قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گا، جو زمین پر جائے گا فتنہ و فساد بپا کرے گا، جو زمین پر جائے گا افراتفری کا باعث بنے گا، اور اگر تجھے تیری عبادت چاہیے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ تیری عبادت کے لیے تو ہم ملائکہ کافی ہیں، تیری عبادت کے لیے تو ہم فرشتے کافی ہیں، تو آدم کو خلافت کیوں دے رہا ہے؟ آدم کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ آدم کی خلافت کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو جو جواب دیا سننا چاہیں گے؟ اگر سننا چاہیں گے تو بآواز بلند درود بھیجیے۔ توجہ فرمانے، خدا نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، چونکہ علم خدا میں تھا کہ آدم افضل ہے ملائکہ سے۔ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ کیا انسان ملائکہ سے افضل ہے یا نہیں؟ کیا انسان فرشتوں سے بہتر ہے یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ انسان افضل ہے نا، اسی لیے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات، ایک مخلوق سے بہتر نہیں، ایک مخلوق پر انسان کو شرف حاصل نہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ اب مخلوقات میں کیا کیا ہے؟ جن بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، چرند و پرند بھی ہیں، شجر و حجر بھی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے سب سے افضل ہے تو انسان۔ کتنا بڑا عہدہ اللہ نے دیا، کیا یہ اللہ کا احسان ہے یا نہیں کہ اللہ نے ہمیں، آپ اگر اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ایک اونچی آواز سے صلوات پڑھیے۔ بھئی بات خوشی کی ہے یا نہیں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا؟ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا؟ خوش ہو رہے ہیں نا کہ تمام مخلوقات پر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ اب جب انسان کو اللہ نے مخلوقات پر فضیلت دی ہے تو انسان کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اس فضیلت کا تھوڑا سا تو خیال رکھے۔ جب فرشتوں سے انسان بہتر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ توجہ فرما رہے، تھوڑی سی انسان اگر محنت کر لے تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے مقام و مرتبہ کو پہچان نہ پائے کہ اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے، اللہ نے مجھے فرشتوں سے بہتر بنایا، اللہ نے مجھے جنوں سے بہتر بنایا، اللہ نے مجھے پوری کائنات میں سب سے بہتر بنایا، اور مجھے بنا کر اللہ نے فخر کیا ہے۔ اللہ نے کائنات کی جتنی مخلوقات بنائی، جن بنائے، خدا نے نہیں کہا کہ مجھے مبارک ہو۔ اللہ نے فرشتے بنائے جو مسلسل عبادت کر رہے ہیں، جو رکوع میں ہیں رکوع کر رہے ہیں، جو سجدے میں ہیں سجدہ کر رہے ہیں، جو عبادت کی جس حالت میں مسلسل عبادت کر رہے ہیں۔ ہم سے تو 5 رکعت نہیں پڑھی جاتی نا، ہم سے یہ 5 وقت کی جو رکعتیں ہیں ہم پر تو یہ بھاری ہیں۔ فرشتوں کا مقام دیکھیں کہ جو مسلسل رکوع میں ہیں رکوع کیے چلے جا رہے ہیں، مسلسل سجدے میں ہیں سجدے کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بنا کر یہ نہیں کہا کہ مجھے مبارک ہو۔ لیکن جب انسان کو خلق کیا کہ جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ تو قتل کرے گا، یہ تو تباہی بربادی پھیلا دے گا، یہ تو انسان کا قاتل ہو جائے گا، یہی انسان کی جان لے گا، تو خدا نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ انسان کو بنا کر یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب کچھ کرے گا، خدا نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں اللہ اپنے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ میں نے کتنی اچھی مخلوق بنائی ہے۔ میں انسان کا خالق ہوں، خدا نے اپنے آپ کو مبارک بات دی، انسان کو خلق کر کے اپنے آپ کو مبارک، کہ میں اللہ اپنے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ میں حضرت انسان کا خالق ہوں۔ اب اس مبارک بات کا ہمیں کچھ تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے یا نہیں کہ خدا نے تو ہمیں بنا کر اظہار مسرت کیا ہے، اظہار خوشی کیا ہے۔ اب انسان اگر اپنے مقام انسانیت کو نہ سمجھے، اصل چیز تو ہے نا انسان بننا، یہ بات کی منزلیں ہیں کہ مسلمان بنے، پھر بات کی منزل ہے مومن ہو، پھر بات کی منزل ہے متقی ہو۔
مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک متقی بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور انسان ابھی بنے نہیں ہیں. کوشش کیا ہے کہ درجے عصمت پہ معاذ اللہ پہنچ جائیں. کوشش یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے مومن بن جائیں. کوشش یہ ہے کہ تقوی میں ہم سے آگے کوئی نہ ہو، اور حالت یہ ہے کہ درجے انسانیت پر بھی ابھی نہیں. سلامت رہیے، سلامت رہیے. تو خدا نے کیا کہا؟ انی جاعلن فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں. پھر فرشتوں نے کہا کیوں بناتا ہے؟ یہ انسان تو فساد کرے گا، یہ تو ایک دوسرے کی غیبت کرے گا، یہ تو ایک دوسرے کی شکایتیں کرے گا، یہ تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، یہ تو ایک دوسرے کی برائیاں کریں گے. خدا نے کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر خدا نے آدم کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک امتحان لیا. کہا فرشتوں سے یہ کہا کہ تمہارا بھی امتحان لیتے ہیں، آدم کا بھی امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کون کتنے پانی میں ہے، کون کہاں کھڑا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو کچھ نام سکھائے، اور وہ نام جانتے ہیں کہ جو انوار موجود تھے. اور پھر فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم آدم سے بہتر ہو تو یہ نام ذرا تم پڑھ کر بتاؤ، یہ نام کن کے ہیں. ہاں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے بول اٹھے خدایا تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو بابرکت ہے، ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا تو نے دیا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے. فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا، اور عاجزی کا اقرار کرنا بھی بہت بڑی دلیری ہوتی ہے. بعض اوقات یہ مان لینا کہ میں اتنا ہی جانتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، یہ بہت بڑی دلیری ہے. بعض اوقات یہ مان لینا کہ میں کتنا ہوں اور میں کیا ہوں، یہ بھی بہت بڑی. فرشتوں نے یہی تو سبق سکھایا نا کہ قالوا لا علم لنا الا، خدایا ہم نہیں جانتے، اور ہم کیا ہیں، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ٹانگ ضرور اڑاتے ہیں اس میں. ایسا ہوتا ہی نہیں. فرشتوں نے تو کہا کہ خدایا ہم نہیں جانتے، اور معصوم بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو نہیں جانتے، یہ کہتے ہوئے کہ نہیں جانتا شرم محسوس نہ کرو، کہہ دو میں نہیں جانتا. ہر آدمی کی اپنی ایک فیلڈ ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک تخصص ہے. ڈاکٹر ہے تو وہ طب کو جانتا ہے، آپ اس سے وکالت کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کہیں گے میں نہیں جانتا. وکیل سے کہیں گے کہ فلاں مرض کی دوا کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھئی میں وکیل ہوں، مجھ سے قانونی مشورہ لو، میں تمہیں دوا تو نہیں بتا سکتا. وکیل ڈاکٹر کے شعبے میں داخل نہیں ہوتا، ڈاکٹر وکیل کی وکالت کی قانون کی بات نہیں کرتا. جو جانتا ہے، جو انجینئر ہے وہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں آتا، جو استاد ہے وہ کہے گا میں انجینئر نہیں ہوں. ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک فیلڈ ہے، لیکن ایک فیلڈ ایسی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا اس فیلڈ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور وہ دین کی فیلڈ ہے. توجہ ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میں یہ جانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، ایسے ہونا چاہیے. بھئی آپ کی مرضی کا نام تو دین نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا؟ آپ کی جو فیلڈ ہے آپ اس کی بات کریں، آپ بزنس کی بات کریں، آپ اپنی جاب کی بات کریں، آپ اپنی فیلڈ کی بات کریں. جو دین کا مسئلہ ہے وہ ان سے پوچھیں جو جانتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو جانتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا نے تو خیر ایسا ایک ماحول بپا کر دیا ہے، جو جانتا ہے یہ نہیں جانتا، ہر ایک علامہ بنا ہوا ہے، فہامہ بنا ہوا ہے، اور بہت سے بڑے سے بڑا آیت اللہ بنا ہوا ہے. بھئی جو آپ نہیں جانتے آپ اس بحث میں، اور جس کی وجہ سے آج فرقہ واریت پھیل رہی ہے، جن سے پوچھنا تھا ان سے پوچھ کوئی نہیں رہا، اور جنہیں پتا کچھ نہیں وہ سوشل میڈیا کے آیت اللہ گوگل بنے ہوئے.
یہ تباہی کیوں ہے، آج یہ تفرقہ کیوں ہے، آج یہ فرقہ واریت کیوں ہے، آج یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہیں کہ جو جانتے ہیں ان سے پوچھا نہیں گیا، اور جو جانتے نہیں ہیں وہ عالم بنے بیٹھے. جانتا کون ہے؟ قرآن نے بتا دیا کون جانتا ہے. حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن پوچھ رہا ہے، قرآن سوال اٹھا رہا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے. اور پھر کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو ان سے جا کر پوچھو جو جانتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام. تو فرشتوں نے سلامت رہیے، جزاک اللہ جزاک اللہ. فرشتوں نے کہہ دیا کہ خدایا ہم نہیں جانتے. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے. پھر اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ اچھا فرشتوں نے تو اپنی عاجزی کا اظہار اقرار کر لیا کہ خدایا ہم نہیں جانتے. اے آدم انبئہم باسمائہم، اب ان کے نام آپ بتا دیں. تو حضرت آدم نے ایک ایک کا نام بتایا، اور وہ دعا آپ کے سامنے موجود ہے. انہی کے ناموں کا پھر حضرت آدم نے واسطہ بھی دیا کہ یا محمود بے کے محمد، یا اعلیٰ بے کے علی، یا فاطر بے کے فاطمہ، یا محسن بے حق الحسن، و یا قدیم الاحسان بے حق حسین و ذریت الحسین. ایک بلند تر درود بھیجیے گا. جب حضرت آدم نے وہ نام بتا دیے تو علم میں کس کو برتری حاصل ہوئی؟ حضرت آدم کو. فرشتوں نے تو کہہ دیا ہم نہیں جانتے. حضرت آدم نے وہ نام بتا دیے. گویا حضرت آدم کے اس جواب کے بعد اللہ کا یہ اعلان کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو خلافت دے رہا ہوں. حضرت آدم کو جو خلافت ملی، سب سے پہلا امتحان جو اللہ نے دیا وہ امتحان علم کا تھا. گویا ایک بات سمجھ آ گئی کہ خلافت ملنے کے لیے سب سے پہلا پیمانہ جو ہے، سب سے پہلی شرط جو ہے، سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ علم ہے. علم ہوگا تو خلافت ملے گی، علم ہوگا تو امامت ملے گی، علم ہوگا تو نبوت ملے گی. اگر علم نہیں ہے تو خلیفہ ہونے کا اہل نہیں ہو سکتا. ارے بھائی خلافت کی شرط علم ہے، عمر نہیں ہے. توجہ فرمائیے، خلافت کی شرط علم ہے، ایج نہیں ہے. ایج کی بنیاد پر خلافت نہیں ملتی کہ یہ بڑے ہیں تو انہیں خلیفہ بنا دیں. ہاں یہ ہم میں سب سے بڑے ہیں. لوگوں نے تو ایسے ہی کیا نا. خدا نے کیا پیمانہ مقرر کیا تھا؟ خدا نے کیا اصول بنایا؟ کیا اصول وضع کیا خلافت کے لیے؟ علم. سب سے پہلا امتحان علم کا لیا. حضرت آدم اس علم کے امتحان میں کامیاب ہوئے. کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں آدم کو خلیفہ. چونکہ آدم جو ہیں وہ علم میں تم سے بہتر ہیں. حضرت آدم علم میں تم سے بہتر ہیں. تو گویا سمجھ آ گئی کہ خلافت کے لیے ایج کی کوئی شرط نہیں ہے. ایج کی کوئی شرط نہیں ہے. لیکن دنیا نے کیا کیا؟ وہ شرط خلافت کے لیے کہ جو اللہ نے مقرر کی اس کو بھلا کر خلیفہ بنانے کے لیے کہا کہ جو ہم میں سب سے بزرگ ہو اسے خلیفہ بنانا چاہیے، جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اہل ہو یا نہ اہل ہو، مومن ہو یا مومن نہ ہو. ایمان تو دل میں ہے نا، کسی کیا پتا کون کتنا مومن ہے. جو خود حضور کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہوں، جن کے بارے میں حضور نے حذیفہ یمانی کو بتا دیا ہو کہ کون کون مجھے قتل کرنا چاہتا تھا. کون تھے وہ لوگ؟ کیا رسول کے آس پاس بیٹھنے والے تھے یا نہیں تھے؟ وہی لوگ تھے نا جو حضور کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. وہی شم رسالت کے پروانے. سورہ منافقون کن کے لیے آئی تھی؟ انہی کے لیے آئی تھی نا، کہ جن کی زبانوں پر تو ایمان تھا لیکن دلوں میں نفاق تھا. خدا نے کہا کہ خلیفہ بننے کی جو بنیادی شرط ہے وہ علم ہے. چونکہ سب سے پہلا سوال ہی خدا نے علم کا کیا.
आदम इल्म के इम्तिहान में कामयाब हुए, खिलाफत दे दी गई। फरिश्तों ने कहा कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, खुदाया हम तो अपनी आजिज़ी का इजहार और इकरार करते हैं, लिहाजा खिलाफत हजरत आदम को मिली। तो वहां पर एज को कंसिडर नहीं किया गया, एज को नहीं देखा गया कि एज की बुनियाद पर खलीफा। और अगर अल्लाह ने पहला खलीफा बनाते हुए इल्म को बुनियाद बनाया है, तो वजह फरमा रहे हैं आप, हैं मेरे साथ? अगर अल्लाह ने पहला खलीफा बनाते हुए जब खिलाफत शुरू हो रही है, हजरत आदम को खिलाफत मिल रही है, अल्लाह ने बुनियाद इल्म को बनाया, तो पता ये चला कि खिलाफत उसी को जानी चाहिए जो इल्म में सबसे बेहतर हो, जो ये ना कहे कि आप बताएंगे तो मैं आगे बताऊंगा, जो ये ना कहे कि ये ना होते तो हम हलाक हो जाते, जो ये ना कहे कि रुक जाओ बेटी से पूछ के आता हूं फिर सवाल का जवाब दूंगा। खिलाफत उसे जेब देती है जो दुनिया में आकर बात आसा न पढ़े। हाँ, उसे जेब देता है खलीफा बनना, और इसमें एज की कोई शर्त नहीं है। और जिन्हें बनाया गया था खलीफा बाद अज पैगंबर, एज को सामने रखते हुए कि ये हम में बुजुर्ग हैं, ये तजर्बा ज्यादा रखते हैं, और ये दोनों तरफ का तजर्बा रखते हैं, उधर का भी। ये आपके यहां होता है ना, ऐसे जब हुकूमतें बनती हैं तो देखा जाता है कि कोई ऐसा बंदा आप इस जिम्मेदारी के लिए लें जो हर पार्टी में रह चुका हो, उधर का भी तजर्बा हो, इधर का भी तजर्बा हो, और फिर लोग अपनी वफादारियां तब्दील करते रहते हैं। हर चीज बिकती है ना। आजकल तो बदकिस्मती से दीन भी बिक रहा है, आजकल तो बदकिस्मती से ईमान भी। हाँ, ये पैसा बड़ी बुरी चीज है। खुदा करे कि आज के इस नाजुक दौर में ईमान सलामत रहे, दीन सलामत रहे। लोग वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, दीन बेच रहे हैं, ईमान बेच रहे हैं, पैसों के लिए लोग अपने अकीदे बेच रहे हैं। तो वजह फरमा रहे हैं आप। तो जिन्हें एज की वजह से बनाया गया कि ये एक तो तजर्बा उधर का भी रखते हैं, 40 साल जाहिर है वहां रहे, सारी मालूमात भी रखते हैं, तजर्बा भी रखते हैं, और अब इधर का भी जाहिर है, तो खलीफा इन्हें होना चाहिए, और एज भी ज्यादा है। तो तकरीबन जो लोगों की बनाई हुई शर्तें थीं, उन तमाम शर्तों पर पूरा उतर रहे थे। तो वजह फरमा रहे हैं ये नहीं। अच्छा, जब ये खलीफा बना दिए गए तो इन्होंने अपने बाप को एक खत लिखा, ये सब तारीख में मौजूद है, कि बाबा जान मुझे खलीफा बना दिया गया है, लोगों ने मुझे चुन लिया है। हालांकि कुरान क्या कहता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, खलीफा बनाना मेरा काम है। और ये क्या कह रहे हैं, मुझे लोगों ने खलीफा। तो बात तो यहीं से वाज़ेह हो गई कि भाई खिलाफत का काम तो अल्लाह का काम है। अल्लाह ने जब ये खुद कह दिया कि खलीफा मैंने बनाना है, तो फिर लोगों को ये इख्तियार दिया किसने है कि अपना खलीफा खुद चुन ले। ये काम जब अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, तो इन्होंने खत लिखा, और उस खत में ये लिखा कि बाबा जान मुझे लोगों ने खलीफा चुन लिया है, और मुझे चुना इसलिए है चूंकि मेरी एज ज्यादा है, मेरा तजर्बा ज्यादा है, मैं सबसे बुजुर्ग तर था। बाप ने जवाब में लिखा कि बेटा अगर खिलाफत मिलने की दलील ये है, अगर खिलाफत इस बुनियाद पर तुझे मिली है कि तुम्हारी एज सबसे ज्यादा है, तो मैं तो तुम्हारा भी बाप हूं, फिर खलीफा मुझे बनाना चाहिए था, तुम्हें किसने बना दिया। भाई फिर तुम्हें किसने बना दिया। अगर खिलाफत की बुनियाद एज है कि एज देखकर खलीफा बनाया जाए जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग है, तो उन्होंने कहा कि फिर इसका मतलब यह है कि फिर तो मुझे बनाना चाहिए था। तो पता ये चला, फरिश्तों ने जब ये कहा कि खुदाया जो कुछ तूने हमें सिखाया है हम तो उतना जानते हैं, उससे आगे हम कुछ नहीं जानते। फिर जब हजरत आदम को बना दिया गया, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, खुदा ये कहते हैं कि फिर हमने आदम में अपनी रूह को फूंक दिया। फिर हमने फरिश्तों को कहा कि अब आदम को सजदा करो। जब रूह फूंक दी गई, कहा कि अब आदम को सजदा करो।
وہ سجدہ کسے تھا؟ کیا وہ حضرت آدم کو سجدہ تھا؟ نہیں، حقیقت میں سجدہ آدم کو نہیں تھا، سجدہ خدا کو تھا۔ آج کل تو توحید جو ہے وہ بھی اتنی لوگوں کے درمیان متنازع ہو گئی ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ خالق کتنے ہیں، رازق کتنے ہیں، زندگی کون کون دیتا ہے، موت کون کون دیتا ہے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہمارے ہاں؟ سجدے کس کس کو کیے جائیں؟ وہ سجدہ جو حضرت آدم کو کیا گیا تھا وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، سجدہ کسے تھا؟ اللہ کو۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ اللہ کو تھا تو پھر آدم کیا تھے؟ آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا، حضرت آدم کو قبلہ بنایا۔ ہم جو سجدہ کرتے ہیں، یہ جو آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں، تو نیت کیا کرتے ہیں کہ اس کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں؟ آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو نہیں کہتے نا کہ کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ اللہ کو کر رہا ہوں، کعبے کو قبلہ بنا رہا ہوں۔ تو حضرت آدم کو اللہ نے قبلہ بنایا، اور قبلہ کب بنایا؟ جب روح ڈال دی آدم میں۔ پہلے قبلہ نہیں بنایا، پہلے کہا کہ یہ آدم جو ہے یہ ابھی تو حضرت آدم کا پتلا بنا تھا، اس میں روح نہیں ڈالی تھی اللہ نے۔ جب اور اس سے پہلے، روح ڈالنے سے پہلے یہ بھی نہیں کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو۔ خدا نے انتظار کیا کہ آدم میں روح ڈال دی جائے، اور روح ڈالنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ اب سمجھ آئی کہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ کیوں نہیں پہلے ڈکلیئر کیا۔ آدم میں روح ڈال کر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، کعبے میں علی کو بھیج کر لوگوں سے کہا اب اس کعبہ کو قبلہ بناؤ۔ کعبے میں جب تک روح نہیں آئی تھی وہ کعبہ تھا، قبلہ نہیں تھا۔ ادھر علی ابن ابی طالب اس کعبے میں آتے ہیں، ادھر کعبہ قبلہ بن جاتا ہے۔ تو فرشتوں سے کہا کہ اب سجدہ کرو، اب چونکہ میں نے آدم میں روح ڈال دیے، اب سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ایک نے سجدہ نہیں کیا۔ ہوتے ہیں نا بعض ایسے، اگر ایک بات ہو رہی ہو، ایک میٹنگ ہو رہی ہو، 10 15 20 لوگ اکٹھے ہوں، ایک نیک ان میں ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں ہونے دوں گا۔ آپ بھی دیکھتے ہیں نا، ایک نیک ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ جلوس یہاں سے نہیں گزرنے دوں گا، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ مجلس نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں بھی ایک تھا، فرشتے جھک گئے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ بھئی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، یہ آدم تو مٹی کا بنا ہوا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آگ چونکہ مٹی سے بہتر ہے لہٰذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ سوچ کہاں سے آئی کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ یہ سوچ آج بھی ہے یا نہیں؟ آج یہ سوچ ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹیز میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہے یا نہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ میرا لباس اس سے بہتر ہے، میری گاڑی اس سے بہتر ہے، میرا گھر اس سے بہتر ہے، میرا علم اس سے زیادہ ہے یا نہیں؟ اب پتہ چلا یہ سوچ کہاں سے آئی۔ توجہ فرمائیں، سب سے پہلے کون تھا جس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں؟ وہ ابلیس تھا، جسے خدا نے کہا کہ فخرج منہا، نکل جا یہاں سے۔ اب یہ تو خدا کا کرم ہے کہ جو یہاں کہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، خدا اسے یہاں سے نکالتا نہیں ہے، ورنہ دنیا کب کی خالی ہو چکی ہوتی۔ ہاں، یہ تو خدا کا کرم ہے کہ ہم انسانی شکلوں میں ہیں، یہ خدا کا کرم ہے، ورنہ اگر خدا نکالنا شروع کر دے نا تو یقین کریں یہاں کوئی نہ بچے۔ جہاں پہ ہمارے اعمال آ چکے ہیں، جو ہماری کارستانیاں بن چکی ہیں، جو کچھ ہم بن چکے ہیں، یہ کرونا وغیرہ کیا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے ایک الارم ہے، یہ ایک اعلان ہے سدھر جاؤ، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم سدھر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر سدھر ہیں تو ایک بلند تر درود بھیجے گا۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں، خدا فرشتہ نہیں بھیجے گا کہ جا کر ایک ایک کو بتاؤ کہ سدھر جاؤ۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں، یہ خدا کی طرف سے کچھ آثار ہوتے ہیں انسان کو بتانے کے لیے
کہ دیکھو میری لاٹھی بے آواز ہے. میں چاہوں تو ملینئر بلینئر کو ایک لمحے میں سٹریٹ پر لے آؤں. میں چاہوں تو جو جوانی کے گھمنڈ میں ہے, جو جوانی کے غرور میں ہے, جو تکبر میں ہے, جو مال و دولت کے تکبر میں ہے, جو جوانی اور حسن کے تکبر میں ہے, ایک لمحے میں صحت واپس لے لوں اور نشان عبرت بنا دوں. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج کل انسان کو اپنی زندگی کتنی پیاری ہے کہ اپنے پیاروں سے دور ہو گیا ہے. دیکھیں نا, یہ نوبت آ چکی ہے. کرونا نے تو بہت سی چیزوں کو صاف کر دیا, واضح کر دیا. اب بھی اگر انسان نہ سمجھے تو پھر خدا جانے کب سمجھے. ایک اکڑ گیا, اس نے کہا خدایا میں تو سجدہ نہیں کروں گا. بھئی تو کیوں نہیں کرے گا؟ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نا خیر منہ, میں تو اس سے بہتر ہوں, اور بہتر اس لیے ہوں کہ خلقتنی من نار و خلقتو من طین, مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے, اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. اب آگ چونکہ مٹی سے بہتر ہے لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اب جب سجدہ نہیں کروں گا تو خدا نے ایک سوال کیا, اور وہ سوال یہ تھا کہ یا ابلیس, قرآن کے الفاظ ہیں, یا ابلیس. ہر ایک یہ پڑھتا ہے, جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو ہر ایک یہ الفاظ پڑھتا ہے یا ابلیس, اور کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ابلیس کو یا ابلیس کیوں کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں آپ کہاں میرے ساتھ ہیں یہ نہیں. ہر ایک پڑھتا ہے, شیعہ ہو یا سنی, بریلوی ہو یا دیوبندی, اہل حدیث ہو یا کوئی اور مکتب والا, ہر ایک جب قرآن پڑھتا ہے تو کہتا ہے یا ابلیس, چونکہ خدا نے کہا تھا یا ابلیس. یا ابلیس کہتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن یا علی کہتے ہوئے موت آ جاتی ہے. توجہ ہے. یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا ہے کہ تو اسے سجدہ نہ کرے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہاں پر دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. خدا کے ہاتھ نہیں ہے. خدا کے ہاتھ ہیں؟ پریشان ہو گئے ہیں. خدا کے ہاتھ نہیں ہے نا. خدا کی ٹانگیں ہمارے ہاں نہیں ہیں, اوروں کی تو آپ بات نہ کریں. ہاں, جن کی توحید یہ ہو کہ بروز محشر جہنم میں خدا انسانوں کو ڈال دے گا, اور جہنم میں انسانوں کے ڈالنے کے بعد بھی جہنم میں کچھ گنجائش ہوگی, وہ کہے گی خدایا کچھ اور بھیج, خدایا کچھ اور بھیج. اب وہ جہنم جانے والے تو ختم ہو چکے ہوں گے. یہ میں صحیح کتابوں کی بات کر رہا ہوں. خدا کرے آپ سمجھ رہے ہو. خدا کہے گا کہ اور تو کوئی نہیں بچا, تو وہ کہے گی خدایا مجھ میں تو ابھی گنجائش ہے. پھر خدا اپنی ٹانگ اس جہنم میں ڈالے گا تو جہنم بھرے گی. جن کی توحید یہ ہو ان کے ہاں خلافت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے ہاں پھر خلیفہ وہ بندے ہی بنائیں گے نا. پھر جن کا خدا یہ ہو کہ کرسی پر بیٹھے گا اور کرسی آواز دے گی بروز معاشر, جن کا خدا بیٹھنے والا ہو, اٹھنے والا ہو. ہمارا خدا ایسا, اگر ایسا نہیں ہے تو ایک بلند تر درود بھیجے گا محمد. ہمارا خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے. ہمارا خدا ہاتھ نہیں رکھتا, ہمارا خدا زبان نہیں رکھتا, ہمارا خدا جسم نہیں رکھتا, ہمارا خدا یہ سب اعضاء نہیں رکھتا, چونکہ یہ خدا کے شایان شان نہیں ہے. وہ آنکھیں نہیں رکھتا لیکن دیکھتا ہے, وہ کان نہیں رکھتا لیکن سنتا ہے, وہ ہاتھ نہیں رکھتا لیکن طاقت و قدرت رکھتا ہے. وہ یہ سب کچھ نہیں رکھتا, ہاں لیکن کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کی آنکھ بھی کہلواتا ہے, کوئی ایسا ہے جو ید اللہ بھی کہلواتا ہے, کوئی ایسا ہے جو اذن اللہ بھی کہلواتا ہے, کوئی ایسا ہے جو لسان اللہ بھی کہلواتا ہے. چونکہ اللہ اپنی زبان تو رکھتا نہیں ہے, بولتا ہے تو ولی کے ذریعے. اللہ اپنی آنکھیں تو رکھتا نہیں ہے, دیکھتا ہے تو ولی کے ذریعے. اللہ اپنے ہاتھ تو رکھتا نہیں ہے, اپنے کام کرواتا ہے تو ولی کے ذریعے. توجہ فرمائی آپ نے. ہمارا خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے, اور اسی خدا کے دین کو بچانے کے لیے علی اور اولاد علی جنگلوں کی طرف نکل پڑے. ہاں,
علی نے بھی توحید کے لیے جنگیں لڑی، محاذ توحید پر بھی لڑے، محاذ نبوت پر بھی لڑے، محاذ امامت و ولایت پر بھی لڑے. اور جس طرح اولاد علی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے میدان میں آئی، کوئی نہیں آیا. کوئی ہے تو دکھائیں. جس طرح اولاد علی دین کو بچانے کے لیے میدان میں آئی ہیں، کسی نبی کی اولاد نہیں آئی. ہر نبی کو جب یہ پیش کیا گیا تھا نا کہ دین بچانا ہے، ہر نبی نے ہاتھ اٹھا لیے تھے، خدایا یہ بات ہمارے بس کی نہیں ہے. چونکہ دین بچانے کے لیے ہر طرح کا امتحان دینا تھا، کوئی ایک طرح کا امتحان نہیں تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہر امتحان تھا، بھوک کا بھی، پیاس کا بھی، صبر کا بھی، اپنے بچوں کو اپنے سامنے قتل ہونے کے وقت دیکھنے کا امتحان بھی. حضرت ایوب جن کا صبر مشہور ہے، قرآن میں حضرت ایوب کا صبر خدا بیان کرتا ہے کہ کتنا صابر نبی تھا. جب بیمار ہوئے نا، زوجہ گئی تھی بازار میں گوشت لینے کے لیے، چونکہ یہ حضرت یوسف کی نسل سے تھی، تو قصاب نے اتنا کہا تھا کہ اگر اپنے سر کے تھوڑے سے بال دکھا دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں تمہیں گوشت دے دوں گا. روتی آئی تھی گھر، اللہ کے نبی کو بتایا تھا حضرت ایوب کو کہ اب دیکھو اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے. حضرت ایوب کی آنکھیں برس پڑی تھی اور کہا خدایا تو نے میرا صبر کا امتحان لیا، میں نے امتحان دیا. تو نے میرے بیٹے لیے، میں نے دیے. تو نے مال مویشی لیے، میں نے دیے. تو نے میری صحت کا امتحان لیا، میں نے دیا. خدایا اب میری غیرت کا امتحان ہے. خدایا مجھ سے غیرت کا امتحان نہ لے، میں غیرت کا امتحان نہیں دے سکتا. تو انبیاء نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، لیکن کون تھا جو میدان میں آیا؟ کون تھا جس نے کہا تھا خدایا تو امتحان تو بتا، کیا امتحان لے گا؟ جوان لے گا، حسین دینے کے لیے تیار ہے. تو میرا علی اصغر جیسا نونہال لے گا، حسین دینے کے لیے تیار ہے. تو میرے سکینہ کے کان زخمی اگر دیکھنے میں تیری مشیت ہے، حسین دینے کے لیے تیار ہے. اے اللہ تو اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادریں تیرے دین کے لیے چھینی جائیں، خدایا حسین یہ بھی برداشت کرے گا. تو یہ حسین ابن علی تھے کہ جنہوں نے کہا خدایا اگر تیرا دین نہیں بچتا میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اے خدایا تو اگر چاہتا ہے تیرا دین بچانے کے لیے میں مدینہ چھوڑ دوں، اے خدا میں مدینہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. عزادارو اپنا گھر چھوڑنا بہت مشکل ہے، اپنی ماں کی قبر چھوڑنا بہت مشکل ہے، اپنے نانا کا مزار چھوڑنا بہت مشکل ہے. یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے ایک عرصے سے اپنے بھائیوں کی قبریں نہیں دیکھی، اپنی ماں کی قبر کی زیارت نہیں کی. ان لوگوں سے ذرا پوچھیں جو اپنے باپ کی قبر پر نہیں جا سکتے. پوچھیں ذرا حسین ابن علی سے کتنا مشکل تھا مدینہ چھوڑنا، کتنا مشکل تھا حسین کے لیے اپنی ماں کی قبر سے الوداع کرنا، اور کتنا مشکل تھا میرے آقا حسین کے لیے اپنے بھائی حسن کی قبر کو خدا حافظ کہنا. لیکن عزادارو وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا جب کہ آقا کو کہا گیا حسین یا یزید کی بیعت کرو یا مدینہ چھوڑنا پڑے گا. میرے آقا اپنے نانا کی ملاقات کے لیے آئے، رات کی تاریکی میں نانا کے مزار پر آئے، اور روایت یہ کہتی ہے ایک دفعہ نہیں، میرے آقا کا دل اتنا تنگ ہو چکا تھا، ایک رات میں 3 مرتبہ اپنے نانا کی قبر پہ آئے. کہا نانا اب حسین مزید زندہ نہیں رہنا چاہتے، نانا مجھے بلا لیں. عزادارو تیسری مرتبہ جب آئے تھے نانا سے باتیں کرتے کرتے میرے امام کو اونگ آ گئی. نیند میں کیا دیکھتے ہیں، رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں. کہا حسین تیری منزل کربلا ہے، حسین تو نے بڑے امتحانوں سے گزرنا ہے. عزادارو نانا سے ودا کیا، اپنی ماں سے ودا کیا، بھائی حسن کی قبر پر گئے. عزادارو یہ قافلہ چل رہا تھا، جانتے ہو نا 28 رجب کو یہ چلا اور 2 محرم کو یہ کربلا، کل یہ قافلہ کربلا پہنچنے والا ہے. عزادارو
28 رجب کا یہ قافلہ چلا ہوا 2 محرم تک کہاں کہاں سے گزرا ہوگا؟ کبھی ذہن میں یہ تصور لے کر آئے وہ علی و بطول کی بیٹیاں اور جو اپنے گھر کے صحن میں بھی نہ چلتی تھی اور جنہوں نے کبھی آسمان کا رنگ بھی نہ دیکھا تھا، وہ کن صحراؤں سے گزری ہوں گی اور کن جنگلوں سے گزری ہوں گی۔ عزادارو جب یہ قافلہ تیار ہو رہا تھا، راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا، بیبیاں سوار ہوتی رہی، کوئی بی بی آئی، آواز آئی علی اکبر جاؤ ماں کو سوار کراؤ، علی اکبر آگے بڑھے، بی بی لیلہ کو سوار کرایا، کوئی اور بی بی آئی، حضرت عباس نے کہا قاسم جاؤ اپنی ماں کو سوار کراؤ۔ راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا، بیبیاں آتی رہیں، سوار ہوتی رہیں، آقا حسین ایک مسند پر تشریف فرما تھے۔ راوی کہتا ہے پھر میں نے کیا دیکھا، ایک مستورہ، ایک مخدمہ، ایک بی بی اپنے حجرے سے برآمد ہوئی۔ اس بی بی کا برآمد ہونا تھا، آقا جو اب تک مسند پہ براہ جمان تھے اب بیٹھ نہ سکے، اس بی بی کے احترام کے لیے میرے امام خود کھڑے ہو گئے، آواز آئی قاسم آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، حضرت عباس آگے بڑھے۔ عزادارو سنو گے یہ بی بی کون تھی؟ یہ علی و بطول کی بیٹی بی بی زینب کبریٰ تھی۔ عزادارو شہزادے آگے بڑھے، آقا زادی آئیے ہم سوار کراتے ہیں۔ بی بی نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، کہا عباس میرا سجاد کہاں ہے؟ آج مجھے مدینے میں وہ سوار کرائے جو کل کربلا میں بھی مجھے سوار کرائے۔ عزادارو پھر وہ نوبت آ گئی، وہ 11 محرم کا دن آ گیا کہ جب بی بی کو سوار کرانے کی نوبت آئی۔ بی بی زینب نے سب بیبیوں کو سوار کرایا، بی بی ام لیلہ، بی بی رباح، بی بی ام فروہ، سب کو بی بی زینب نے سوار کرایا۔ جب سوار کرا چکی فنظرت یمینا و شمالا، پھر کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں، اور کل مدینے میں تو سب آ گئے تھے، علی اکبر، قاسم، عباس، آج کہاں ہو؟ آج سوار کرانے کے لیے کوئی نہیں، آج زینب کو سوار کرائے تو کون کرائے؟ عزادارو جب بی بی نے دیکھا ایک بیمار آگے بڑھا، پھوپھی اماں آئیے میرے زانو پہ قدم رکھے، آئیے آپ کو میں سوار کراتا ہوں۔ عزادارو بی بی سوار ہو نہیں چاہتی تھی، ایک ظالم آگے بڑھا، وہ سید سجاد کی پشت پر تازیانوں کے وار کرنا شروع کیے۔ عزادارو سید سجاد پھوپھی اماں کو سوار کراتے ہوئے لولوہان ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ مومنین ماتمی حضرات تھوڑا اور کھل جائیں، تھوڑا ڈسٹنس رکھیں آپس میں اور کھل جائیں، بہت کافی جگہ ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔
حسین یا 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 اللہ خیر العمل حیا اللہ خیر العمل حیا اللہ خیر العمل حیا اللہ خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایک دیا طرف ویر دیا راواں دے میں ویکھ 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 دیا طرف ویر دیا راواں دے ماڑ ہوندے نے بڑے بیاں نوں بلاواں دے ماڑ ہوندے نے بڑے بیاں نوں بلاواں دے میں ویکھ دیا طرف ویر دیا راواں 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 دے ماڑ ہوندے نے بڑے بہناں نوں بلاواں دے ماڑ ہوندے نے بڑے بہناں نوں بلاواں دے میں ویکھ دیا طرف ویر دیا راواں 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 دے کیوں دس دلانا میرا ویر مڑ کے نہیں آیا کیوں دس دلانا میرا ویر مڑ کے نہیں آیا تینوں میں سی کیتا نال میں دعا
ویکھدی طرف ویر دیا راواں دے میں ویکھدی طرف ویر دیا راواں دے میں ویکھدی طرف ویر دیا راواں دے میں ویکھدی طرف ویر دیا راواں دے کیوں دس دلا نہ میرا ویر مڑ کے نہیں آیا کیوں دس دلا نہ میرا ویر مڑ کے نہیں آیا تینوں بدیا سی کیتا نال میں دعا دے میں ویکھدی طرف ویر دیا راواں 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 دے کتھے میں بادشاہ لے کے بے کفن لاشے کتھے میں بادشاہ لے کے بے کفن لاشے خیال بارش محتاج ہردا بادے میں ویکھدی طرف ویر دیا راواں دے 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 جتھے میں بادشاہ لے کے بے کفن لاشے جتھے میں بادشاہ لے کے بے کفن لاشے میاد وارث محتاج ہردا بادے میں ویکھدی طرف ویر دیا راواں دے 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 کیوں دس دلا نہ میرا ویر مڑ کے نہیں آیا کیوں دس دلا نہ میرا ویر مڑ کے نہیں آیا تینوں بدیا سی کیتا نال میں دعا دے میں ویکھدی طرف ویر دیا راواں دے میں ویکھدی طرف ویر دیا راواں دے میں ویکھدی طرف ویر دیا راواں دے ماڑ ہوندے نے بڑے بہناں نوں بناواں دے ماڑ ہوندے نے بڑے بہناں نوں بناواں دے میں ویکھدی طرف ویر دیا راواں دے میں ویکھدی طرف ویر دیا راواں دے جتھے میں بادشاہ لے کے بے کفن لاشے جتھے میں بادشاہ لے کے بے کفن لاشے میاد وارث محتاج ہردا بادے
السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم بی فاطمۃ الزہرا سیدات نساء العالمین، السلام علیکم بی قدیہ الکبریٰ السلام اللہ علیہ، السلام علیکم بی زینب الکبریٰ السلام اللہ علیہ، السلام علیکم بی سکینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم امام حسن مجتبیٰ، السلام علیکم امام حسین شہید کربلا، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین و سید الوسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم مغشیت الزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارزتوس، السلام علیکم علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام انس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وزہوک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، بدستور مجالس اسی طرح ہوں گی انشاءاللہ۔ تمام زیارات شبیہ تابوت کی جو ہیں وہ اسی طرح حسب پروگرام حسب سابق برآمد ہوں گی۔ کل انشاءاللہ العزیز فرش ادا کو اور بڑھا دیا جائے گا، فرش جو ہے بڑا کر دیا جائے گا۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ جب وہ تشریف فرما ہو فرش ادا پہ تو سوشل ڈسٹینس جو ہے اسے قائم رکھیے گا پلیز، اور والنٹیئرز کے ساتھ پارکنگ کے حوالے سے اگر آپ تمام احباب تعاون فرمائیں گے تو بہتر طریقے سے انتظام ہو سکے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت مہربانی۔ تمام مومنین سے ایک مرتبہ پھر التماس ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل فرش اعضاء جو ہے اسے اور بڑھا دیا جائے گا، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیے گا۔ تمام زیارات جو ہیں وہ حسب سابق اس سال بھی انشاءاللہ برآمد ہوں گی، شبیہ تابوت برآمد ہوں گے۔ نوا خانی مولانا قبلہ وسیم عباس صاحب خطاب فرمائیں گے، 8:30 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ تمام مومنین سے بر وقت